الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھول جائے تو وہ کس قدر گنہگار ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے خالق، اپنے مالک کے کلام کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ کے اس کلام کو یاد کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قرآن پاک یاد کر کے بھول جاتا ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ حافظے کی کمزوری ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر سستی کرتا ہے، قرآن پاک سے اعراض کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، اس لیے بھول جاتا ہے، تو یہ گنہگار تو نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت بڑی شان سے، بہت بڑے مقام سے محروم کر لیا ہے، تو اس کی ٹینشن لینی چاہیے، اس پہ پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جو قرآن پاک یاد کر کے بھول گیا ہے اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ جو قرآن پاک قرآن پاک یاد کر کے بھول جائے وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور ایسے علماء کرام نے دو حدیثوں کو دلیل بنایا ہے، لیکن دونوں حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے، تو ان گناہوں میں جو گناہ مجھے سب سے بڑا نظر آیا وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی کوئی صورت یا آیت یاد کرے اور پھر اسے بھول جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ روایت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں کہ جو بھی آدمی قرآن پاک پڑھے پھر اسے بھول جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہ جذام زدہ ہوگا، یعنی کہ اسے جذام کی بیماری لگی ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، یعنی کہ یہ الفاظ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہیے، جس قدر حفظ کر لیں اسی قدر خیر ہے۔ اگر کوئی 5 پارے یاد کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی 10 پارے یاد کر لیتا ہے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، اور اگر کوئی 20 پارے یاد کر لیتا ہے تو یقیناً اس نے بہت زیادہ خیر سمیٹ لی ہے، اور جو پورا قرآن پاک یاد کر لے اس کے نصیبوں کے کیا کہنے۔ لیکن اس خوف سے بچوں کو قرآن پاک یاد نہ کروانا کہ یاد کر لیا اور بھول گیا تو سزا ملے گی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانے کی کوشش کرے۔ اب بچہ جتنا بھی حفظ کر لے وہ والد کے لیے نعمت ہے، غنیمت ہے، اور باعث اجر و ثواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔